100 سال پرانے قبرستان سے روحیں نکل کر عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی تھیں؟ میں اپنے باپ کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے قبرستان میں گیا، اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ جب پیچھے مڑا تو پیچھے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مردہ قبر سے نکل کر عجیب و غریب حالت میں میری طرف آ رہا ہے۔ میرا دل دہل گیا اور اوپر اٹھنے کی بھی، وہاں سے دوڑنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ مسلسل میری طرف آئے جا رہا تھا۔ بڑی ہمت کر کے میں وہاں سے اٹھا اور وہاں سے دوڑ نکلا۔ ابھی قبرستان میں ہی دوڑ رہا تھا کہ آگے میں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک منظر دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک مردہ جس کے ناک میں اور کانوں میں روئی ہے، وہ قبر سے باہر نکل کر قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، لیکن اس بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے میں اس بوڑھے شخص کی روح کے قریب چلا گیا اور آہستہ آہستہ اس مردے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں روح ہوں اور 2 سال پہلے میں مر گیا تھا۔ اور قریب ہی دوسرا مردہ جو مجھے ڈرا رہا تھا، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا۔ تو میں نے اس بزرگ آدمی کی روح سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ اوپر آسمان کو منہ کر کے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اولاد تھی، اس نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، ان کو دین نہیں سکھایا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ کبھی بھی اس کی قبر پر نہیں آئے اور انہوں نے اس کے لیے کبھی دعا نہیں کی، کبھی بھی اس کو ایصال ثواب نہیں بھیجا، اس لیے یہ اوپر منہ کر کے روتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی، وہ رو رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب میں مرا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اسے حافظ قرآن بنایا۔ وہ روزانہ میری قبر پر آتا ہے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچا دیتا ہے۔ تو میں اپنی قبر میں اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ مردہ جو آسمان کی طرف منہ کر کے روتا ہے، یہ کہاں کے رہنے والا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کا فلاں علاقہ ہے، اس کے بیٹوں کا نام یہ ہے اور فلاں جگہ اس کا گھر ہے۔ جب میں نے اس مردے کی طرف دیکھا تو ڈر کے مارے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اس لیے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور میرا سارا جسم پسینے کے ساتھ بھیگا ہوا تھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ کیسا قبرستان، کیسے مردے، کیسی روحیں۔ خیر، مجھے یاد آیا کہ جس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا یہ نام اس بزرگ نے بتایا تھا اور اس کا یہ علاقہ ہے۔ چلو میں وہاں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ تو میں فوراً اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ پوچھتے پتہ کرتے میں اس گھر تک پہنچ گیا۔ جا کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا باہر نکلا۔ میں نے اس سے سلام کیا، پوچھا کہ کیا آپ کا یہ نام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا یہ نام ہے۔ میں نے پوچھا کہ تیرے ابو کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ابو کا یہ نام ہے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟
وہ تو 2 سال پہلے مر گیا تھا، تو میں نے اس کے بیٹے کو شروع سے لے کے آخر تک سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے آپ کے ابو کو خواب میں دیکھا ہے، تو خدا را اس کے لیے دعا کیا کرو، اس کی قبر پر جایا کرو اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کیا کرو۔ تو اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور افسوس کرنے لگا کہ واقعی ہمارے گھر میں سے کوئی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی قبر پر نہیں جاتا۔ تو اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اپنے ابو کی قبر پر جایا کروں گا۔ تو دوستو، وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو دفنا کر بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو قبر میں ان کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ تو قبرستان کا چکر لگایا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام ضرور کیا کریں۔